قسمت نوح بشر تبدیل ہوتی ہے یہاں، ایک مقدس فرض کی تکمیل ہوتی ہے یہاں۔ اسوہ ایجوکیشن سسٹم کا شمار وطن عزیز کے مستند تعلیمی اداروں میں ہوتا ہے۔ محسن ملت علامہ شیخ محسن علی نجفی کی کاوشوں کے نتیجے میں اب وطن عزیز کے کونے کونے میں اسوہ ایجوکیشن سسٹم علم کی آبیاری کر رہا ہے۔ قبلہ شیخ محسن علی نجفی کا خواب تھا کہ وطن عزیز میں ایک ایسا تعلیمی نظام اور تعلیمی ادارہ بنایا جائے جو مستحق طلبہ، ذہین طلبہ، فتین طلبہ کی رہنمائی کرے اور انہیں عملی زندگی کے لیے تیار کرے۔ آج میں وطن عزیز کے مستند اور معتبر تعلیمی ادارے اسوہ کالج اسلام آباد میں موجود ہوں۔ طلبہ کا خواب ہے کہ وہ اس ادارے میں ایڈمیشن حاصل کریں۔ اگر لوکیشن کی بات کی جائے تو اسلام آباد ایکسپریس وے سے تقریباً 15 سے 20 منٹ کی دوری پر یہ خوبصورت ادارہ واقع ہے، اور ادارہ بہت خوبصورت ہے۔ یہاں پڑھانے کا نظام بہترین ہے، اساتذہ باصلاحیت ہیں، اور یہاں سے فارغ التحصیل طلباء کی کثیر تعداد وطن عزیز کے کونے کونے میں اہم عہدوں پر فائز ہے اور وطن عزیز کی خدمت پر مامور ہے۔ تو آئیں آپ کو ادارے کے اندر لے کے چلتے ہیں، ادارے کے منتظمین سے بات کرتے ہیں، اور چونکہ اس وقت ایڈمیشنز کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے تو ایڈمیشن لینے کا کیا پروسیجر ہے، آپ کس طرح اس ادارے کا حصہ بن سکتے ہیں، یہ آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے۔ اور یہ ویڈیو خصوصی طور پر طلباء کے لیے ہے جو اپنے مستقبل کے حوالے سے بہت زیادہ فکر مند ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ ایک ایسے تعلیمی ادارے میں تعلیم حاصل کریں جہاں تعلیمی ماحول بھی مثالی ہو اور ساتھ ساتھ ہم نصابی سرگرمیوں میں حصہ لینے کا بھی انہیں پورا موقع ملے۔ تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے۔ آئیں آپ کو اسوہ کالج اسلام آباد لے کے چلتے ہیں۔ ہم اس وقت اسوہ کالج اسلام آباد کے اندر موجود ہیں، اور اندر آتے ہی پہلی فیلنگ بہت خوبصورت ہے، بہت شاندار ہے، چونکہ پرسکون ماحول ہے۔ اطراف میں گاڑیوں کا شور شرابہ آپ کو سنائی نہیں دیتا۔ ماحول کی اگر بات کی جائے تو ماحول بھی پوری طرح سے صاف ستھرا ہے۔ یہ ہاسٹلز اور اکیڈمک بلاکس آپ کو یہاں پر دکھائی دیتے ہیں، اور بچوں کے لیے گراؤنڈز بھی بہت خوبصورت اور شاندار بنائے گئے ہیں۔ صفائی کا نظام بہترین ہے، اور اگر بات کی جائے سیکیورٹی کی تو آپ کے بچے یہاں پر گھر سے زیادہ محفوظ ہیں۔ کسی غیر متعلقہ فرد کو یہاں پر چھوڑا نہیں جاتا۔ صرف بچوں کو ایک چیز کی طرف ترغیب دی جاتی ہے کہ انہوں نے صرف پڑھائی پر فوکس کرنا ہے، اور کھیل کود کے لیے انہیں مختلف گراؤنڈز کا رخ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں پر بیڈمنٹن کورٹس موجود ہیں، فٹ بال گراؤنڈ موجود ہے، کرکٹ گراؤنڈ موجود ہے، اور ہاسٹل بھی موجود ہے۔ اندر سہولیات کی بات کی جائے تو میس بھی یہاں پر موجود ہے۔ بچوں کو ہائیجینک فوڈ یہاں پر فراہم کیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نصابی سرگرمیوں کی بات کی جائے تو یہاں پر تواتر کے ساتھ مختلف ایونٹس ہوتے ہیں، اور سال میں ایک بار پیرنٹس ٹیچنگ میٹنگ بھی ہوتی ہے جو توجہ کا مرکز بنی رہتی ہے۔ اور تو آئیں آپ کو ادارے کے اندر لے کے چلتے ہیں اور ادارے کے منتظمین سے بات کرتے ہیں اس ادارے کے حوالے سے۔ ہم ننگا پربت کیٹو راکا پوشی کا لشکارا ہے یہ اپنا نعرہ۔ ہم شنگو شوق کی روشن موجیں سندھ کا اجلا پانی، ہم سارے ایک کہانی۔ ہم عزت عظمت والے ہیں گلگتی بلتستانی، سارے پاکستانی۔ میرا نام زہیب عباس ہے، میں پری میڈیکل کا ایک اسٹوڈنٹ ہوں۔ فرسٹ ایئر کے امتحانات میں اللہ کے فضل و کرم سے میری فرسٹ پوزیشن آئی تھی۔ اس میں سب سے پہلے میں اپنے اساتذہ کا اور اسوہ کالج کے انسٹیٹیوٹ کا بڑا شکر گزار ہوں کہ جن کی محنت کی وجہ سے آج مجھے یہ موقع ملا ہے کہ میں آج پری میڈیکل کا فرسٹ پوزیشن ہولڈر ہوں۔ اس میں ان اساتذہ کا بہت شکر گزار ادا کرتا ہوں کہ جن کی دن رات محنت کی وجہ سے آج مجھے یہ مقام
حاصل ہوا۔ اس کے بعد اپنے والدین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جن کی بدولت میں اسوا انسٹیٹیوٹ میں پڑھ رہا ہوں۔ اس کے ساتھ آپ کو بتاتا چلوں کہ اسوا میں پڑھنا کوئی آسان کام نہیں، بلکہ اسوا کا ماحول آپ کو ایک ایسا انسان بناتا ہے کہ جو وقت کے ساتھ ترقی ہی کرتا جاتا ہے۔ میرے آج یہاں پر پہنچنے کی وجہ ہے تو یہ اسوا، میرے اساتذہ اور میرے والدین۔ میرا مقصد یہی ہے کہ میں مستقبل میں ایک کارڈیالوجسٹ بنوں اور اپنے ملک اور اپنے وطن کی خدمت کر سکوں۔ میرا نام علی رضا ہے اور میں 2019 سے اسوا کالج اسلام آباد میں زیر تعلیم ہوں۔ 2024 میں فرسٹ ایئر کے امتحانات میں پری انجینئرنگ سے میری پہلی پوزیشن آئی ہے۔ اس کے لیے میں اپنے تمام اساتذہ کرام، والدین اور دوستوں کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہر مشکل گھڑی میں ہماری مدد کی۔ میری اس کامیابی میں ہمارے کالج کا بہت بڑا رول ہے۔ مستقبل میں انشاءاللہ تعالی روبوٹک انجینئر بن کے اس ملک و قوم کی خدمت کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ میرا نام ہے حسین شہباز، میں اسوا کالج اسلام آباد میں زیر تعلیم ہوں اور میں جماعت سیکنڈ ایئر کا طالب علم ہوں۔ میرا سبجیکٹ ICS ہے اور فرسٹ ایئر میں نے اللہ کے فضل و کرم سے 495 آؤٹ آف 550 لیا ہے۔ اس کے لیے میں اپنے اساتذہ کا بہت شکر گزار ہوں کہ ان کی شب و روز محنت کی وجہ سے ہی میں یہ نمبر لانے میں کامیاب ہو گیا ہوں، اور میرے والدین کی دعاؤں کی وجہ سے ہی آج میں اس مقام پر ہوں۔ دیکھیں، جہاں تک مجھے لگتا ہے نمبر لانا ہی کوئی بڑی بات نہیں ہے، اصل جو مقصد ہے وہ ہے اچھی تعلیم حاصل کرنا اور اچھی تربیت۔ تو اسوا کالج میں اچھی تعلیم کے ساتھ اچھی تربیت پر بھی خاص دھیان دیا جاتا ہے۔ یہاں پر علماء کرام آتے ہیں اور ہمیں درس دیتے ہیں اور ہماری روحانی تربیت پر بھی خاص توجہ دی جاتی ہے۔ میرا نام محمد فیضان ہے، میرا تعلق خپلو محلہ عسکری گون سے ہے۔ میں اسوا کالج میں 2018 میں داخل ہوا تھا۔ 2024 کے میٹرک کے امتحانات میں نے 1057 نمبر حاصل کیے اور پہلی پوزیشن حاصل کی۔ اس کامیابی کے پیچھے میرے والدین کی دعاؤں اور میرے اساتذہ کی محنت شامل ہے۔ میں اپنی طرح دوسرے لوگوں کو بھی جو اچھے نمبر حاصل کرنا چاہتے ہیں اور جو محنت کے قائل ہیں ان کو اسوا کالج کا انتخاب کرنے کا مشورہ دیتا ہوں، کیونکہ یہ کالج نہ صرف کریکولم کی پڑھائی کے پر زور دیتا ہے بلکہ کو کریکولر ایکٹیویٹیز کے ذریعے بھی ہماری نشوونما میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ مستقبل میں نے سوچا ہوا ہے کہ میں اپنے بلتستان خصوصاً ریجن کو اپ لفٹ کرنے کی بھرپور کوشش کروں، کیونکہ ہمارے علاقے میں بہت زیادہ پوٹینشیل موجود ہے لیکن جو اب تک انکور نہیں ہو پایا۔ میرا نام منتظر مہدی ہے اور میں اسوا کالج میں جماعت نہوم کا طالب علم ہوں۔ میرا تعلق گلگت بلتستان کے ضلع سکاردو سے ہے اور میں 3 سال سے اسوا کالج اسلام آباد میں زیر تعلیم ہوں۔ اللہ کے فضل و کرم سے 2024 میں منعقد ہونے والے فیڈرل بورڈ کے امتحانات میں میں نے 527 نمبر حاصل کیے اور جماعت نہوم میں پہلی پوزیشن حاصل کی۔ میری اس کامیابی کی وجہ میرے والدین کی دعائیں اور میرے اساتذہ کی محنت ہے۔ میرا نام سید عماد حسین ہے، میں یہاں پر ایز اے کیمسٹری لیکچرر جو ہے وہ خدمات سر انجام دے رہا ہوں۔ سو سمپل یہ ہے، ہائیڈروجنیشن صرف اس کے اندر پاسبل نہیں ہے، باقیوں کے اندر بھی جو ہے وہ ہائیڈروجنیشن جو ہے وہ پاسبل ہو سکتی ہے۔ سن لائٹ the product will be CCl4۔ ایک اسمارٹ اسکرین ہے جس کے تھرو ہم جو ہے وہ ڈیجیٹل وے کے ساتھ ٹیچنگ میتھڈولوجی کو انہینس کرنے کے لیے ہم نے اس کو انٹروڈیوس کیا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہمیں ایزیلی اسٹوڈنٹس کو لیکچر کنوے کرنے میں اور کنسیپٹس کو کلیئر کرنے میں اس کا بڑا اہم کردار ہے، اور دوسرا اسٹوڈنٹس کے اٹینشن کو گریب کرنے کے لیے ایک نئی چیز ہے اسٹوڈنٹس کے لیے، تو وہ بڑا ڈیووٹ ہو کے اور بڑا اٹینشن کے ساتھ جو ہے وہ لیکچر کو نوٹ بھی کرتے ہیں، دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کے اندر ملٹی پرپز کے لیے ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں، پریزنٹیشن بھی ہم اس سے کرواتے ہیں، بچوں سے بھی کرواتے ہیں، خود بھی اس پہ پریزنٹیشن کے تھرو ڈفرینٹ جو ہے لیکچر ڈیلیور کرتے ہیں اسٹوڈنٹس کو، تو اسٹوڈنٹس کے لیے بھی اچھا ہے چونکہ آج کل جدت آ رہی ہے۔ اسی طرح ہم جو ہے لیکچرز کے اندر بھی جدت لانا چاہ رہے ہیں، تو اس کے لیے کہ ہم نے انیشیٹو لیا ہوا ہے، ایک اچھا اسٹیپ ہے، اور اسٹوڈنٹس کو اس سے کافی فائدہ بھی ہو رہا ہے اور وہ اس سے کافی مانوس بھی ہو چکے ہیں ابھی تک، تو اور وہ اس کو بہت ہی اپریشیٹ کر رہے ہیں اس میتھڈس کو، اور عنقریب جو ہے وہ ہمارے سیورل اور پروجیکٹس آ رہے ہیں جس میں ہم کالج لیول کے اوپر اسمارٹ اسکرین کو انٹروڈیوس کر رہے ہیں تاکہ ہم اور بہتر طریقے سے جو ہے وہ بچوں کو گائیڈ کر سکیں اور ان کے کنسیپٹس کو جو ہے وہ کلیئر کروا سکیں۔ First of all, we are talking about the halogenation of alkane.
This was the formula CH4 plus Cl2 that is converted into 3CH3 Cl plus HCl. We saw that here there are some formulas that is related to that formula. Okay, for example this. Okay, then it is converted into, we take this formula to convert this into this CH2Cl2 plus HCl. Okay, after that we want to simplify this formula into simple form. We can attain into again into reaction. This formula is reacted with Cl2 and converted to CHCl3 plus HCl. ये लाइब्रेरी 2007 में कायम की थी और उस वक्त हमारे पास तकरीबन 400 बच्चे थे। उन 400 बच्चों के आने से जो उनकी नई नई डिमांड थी उनको पूरा करने के लिए हमने नई किताबें ली। ये हमने गोशा अदब के नाम से एक जगह कायम की हुई है। ये हमारे एक टीचर होते थे नसर अब्बास साहब। नसर अब्बास साहब को अगर एक कैमरे से आ सकें तो उनकी तस्वीर भी यहाँ पे मौजूद है। ये इनके हज पे जाने के बाद हमको किताबें मिली हैं सारी, क्योंकि उन्होंने वादा किया था मैं जब खुदा न खास्ता फौत हो जाऊँगा तो आपको ये किताबें दे दूँगा। मेरा नाम मुबशर हुसैन है और मैं पारा चिनार से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं पिछले साल इस कॉलेज उसका कॉलेज इस्लामाबाद में आया हूँ और यहाँ पे हम अभी हमारी लाइब्रेरी की क्लास हो रही है, जिससे हमने अपने 7 से लेकर 8 तक, हमारा 8 भी अभी ख़त्म हो रहा है, बहुत फ़ायदे उठाए हमने इससे। 7 में भी मैंने बहुत सी किताबें साइंस के बारे में, फ़िज़िक्स के बारे में पढ़ी है और बहुत सी किताबें जैसे कि लाइफ के जो आपके बारे में, लाइफ के बारे में कुछ पढ़ना है। जैसे मैं अभी एक किताब मैंने उठाई है द साइकोलॉजी ऑफ मनी। इससे आप लाइफ के बहुत सारे रूल सीख सकते हैं कि आप लाइफ में और क्या क्या कर सकते हैं। आप लाइफ में बाकी जो आपकी एक्टिविटीज़ हो सकती है उनके बारे में भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। और जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख भी सकते हैं, साइंस के बारे में बहुत सी किताबें हैं, इंसाइक्लोपीडियाज़ है इधर, और भी ज़्यादा डिक्शनरी और उर्दू के बारे में, हिस्ट्री के बारे में बहुत सी चीज़ें हैं। आई एम जस्ट वेरी ऑनर्ड to be the part of this prestigious and wonderful campus, and I am feeling very thankful to my parents that they choose such a great campus, such a great education system from my great future. Thank you. ये आपके पास हाँ, हमने जो है ना एक वो बनाया था, क्या नाम है, आर्डिनो के साथ ब्लूटूथ कंट्रोल कार बनाया था, ठीक है, जिसमें हम मोबाइल के ज़रिए से इस कार को कंट्रोल कर सकते थे। इसमें हमारे पास जो एक मॉड्यूल ये लगा हुआ है, ये ब्लूटूथ है, इसके साथ मोबाइल के साथ आपको कनेक्ट हो जाता है। उसके अलावा जो है ये कंट्रोलर है, ये आपके पास कंट्रोलर है, ये आपके जो 4 टायर्स हैं ना, इनको, ये मोटर्स को कंट्रोल करने के लिए। उसके अलावा ये इसकी बैटरी है, दोनों साइड को आपने यहाँ से जोड़ा हुआ है। ये छोटा सा प्रोग्राम जो आपने लिखा है वो इसमें स्टोर है, ठीक है। तो आप मोबाइल से इसको ब्लूटूथ के जरिए कनेक्ट करके फिर आप इसको चला सकते हैं इस तरीके से। ये हमने जो है रोबोटिक लैब इस्टेब्लिश किया है। इससे पहले हमारे पास 2 कंप्यूटर लैब ऑलरेडी थे, एक लैंग्वेज के लिए, उसके अलावा फिर जो ICS के लिए उनके लिए लैब ऑलरेडी मौजूद था। लेकिन जदीद दौर के तकाज़ुन को मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि मुस्तक़बिल में रोबोटिक्स, AI, मशीन लर्निंग या इस तरह की चीज़ों का बहुत ज़्यादा डिमांड मार्केट में बढ़ेगा और मुस्तक़बिल में ये चीज़ें बहुत काम आएगी, इसलिए हमने जो है रोबोटिक लैब अलग से इस्तेमाल किया है। 7 क्लास से लेकर 2nd ईयर तक हम जो है इनको बेसिक रोबोटिक्स चीज़ें सिखाते हैं, ताकि मुस्तक़बिल में जाके ये जो है इन चीज़ों पे काम कर सके और बाकी दुनिया से कम्पीट कर सके। स्कूल में डिस्पेंसरी की सहूलत भी मौजूद है, जहां बच्चों का तिबी मायना किया जाता है और उन्हें अद्वियात फराहम की जाती हैं। मेरा नाम मोहम्मद मासिल है और मैं उसवा कॉलेज इस्लामाबाद का तालिब इल्म हूँ और मुझे पहले से ही ड्राइंग का बहुत शौक़ था और इधर उसवा में आके मैंने ड्राइंग नहीं किया। फिर जब से हमारे आर्ट के सर हसनैन हाशमी आए तो फिर उनके साथ मैंने आर्ट और ज़्यादा सीखा और मैंने इधर पेरेंट्स डे में भी कुछ ड्राइंग बना के दिए और उसमें मैंने हिस्सा लिया और आप देख सकते हैं मैंने थोड़ा एक ड्राइंग बनाई है। मेरा नाम मोहम्मद सलार हैदर है और मैं क्लास 9th B में पढ़ता हूँ। ये हमारे कुछ काम है जो हमने किए हैं
ये देख सकते हैं। मैं सैयद हुसैन अब्दुल्ला इस कॉलेज में 2-3 साल से पढ़ रहा हूँ। पहले मैंने कलर मार्कर से शुरू किया काम, फिर उसके बाद मैं ऑयल एक्रालिक पे भी मैंने काम किया है। ये मेरे कुछ काम है जो मैंने किया है। ये कलर मार्कर्स के साथ काम है और ये कैनवास के ऊपर एक्रालिक के साथ काम है। मेरा नाम सैयद दानिश हसन है और मैं उस्वा कॉलेज इस्लामाबाद में 4 साल से पढ़ रहा हूँ और मुझे स्केचिंग का बहुत शौक था, तो 6 महीने पहले मैंने स्केचिंग का काम शुरू किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं काफ़ी हद तक अच्छा काम कर रहा हूँ। और ये मेरी कुछ तस्वीरें हैं जो मैंने बनाई हैं। कॉलेज में वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ़ तकरीबात भी होती रहती हैं, जिसके लिए शानदार ऑडिटोरियम भी मौजूद है।